اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں خوش باش اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے مڈ کا جو سلیبس ہے وہ بھی ویڈیوز کے تھرو اور واٹس ایپ کے تھرو یعنی کہ کمپلیٹ کیا تھا۔ اب آپ لوگوں کو اب پتہ ہے کہ اب اسکول دوبارہ اوپن ہونے والے ہیں، لیکن پھر بھی جو ویڈیوز کے تھرو آپ لوگوں کو اسٹڈی کروائی جائے گی تاکہ آپ لوگ اپنے گھروں میں اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھ سکیں۔ تو ہمارا جو فائنل ٹرم ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے اس سبق یعنی کہ سچی کہانی سے۔ تو پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ سچی کہانی کیا ہوتی ہے۔ سچی کہانی وہ کہانیاں ہوتی ہیں جو بچوں ایسی کہانیاں جو سچ پر مبنی ہو، جو حقیقت میں ہو موجود، جو ہو چکی، فرضی کہانی نہ ہو۔ جیسے فرضی کہانی ایسی کہانی جو ہم خود سے بنا لیتے ہیں، اس کو فرضی کہانی کہتے ہیں۔ حقیقی کہانی وہ ہے جو قرآن پاک میں جس کے بارے میں معلوم ہو، یا قرآن پاک میں جس کی شہادت مل رہی ہو، یا آپ نے ریئل زندگی میں اپنی اصل زندگی میں اس کو دیکھا ہو، اس کو سچی کہانی کہتے ہیں۔ جیسا کہ اب ہم سے جو پچھلی نسلیں ہیں انہوں نے کرونا وائرس یا کرونا کو نہیں دیکھا، لیکن اب ہم لوگ اس چیز کو آبزرو کر چکے ہیں، اس چیز کو دیکھ چکے ہیں، مطلب کہ کیسے یہ بیماری پھیلتی ہے، کیسے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے اور ایک سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہانی بھی جو آج کی ہماری کہانی ہے، یہ کہانی بھی وہ کہانی ہے جس میں ہمیں ایک سبق مل رہا ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم چاہے ہمارا مال و دولت جتنی مرضی ہو، لیکن ہمیں اس میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حصہ نکالنا چاہیے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے نا کہ اگر آپ اس کے دیے ہوئے پیسے میں سے کچھ خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے زیادہ آپ لوگوں کو دیتی ہے۔ یعنی کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت یا روپے پیسے میں سے یا کسی مال میں سے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اسے دگنا کر کے دیتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ چلو اب ہم لوگ آج اس کہانی کی آدھی پڑھائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ساتھ میں آپ لوگوں نے املا پیراگراف بھی انڈر لائن کرنا ہے، یا اس کو میں انڈر لائن کروا دوں گی، یعنی کہ اس کو کروا دو کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔ اور بچوں آپ کے ایک ریسورس پیک تیار ہوا ہے، اس ریسورس پیک میں اس یعنی کہ پیراگراف کی یعنی کہ میں نے شروع کی لائن لکھ دی ہے، اور جہاں پر یعنی کہ ختم ہوتا ہے، مطلب یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو یہاں کی لائن لکھ دیتی ہے۔ اس سے یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہاں سے لے کر کہاں تک املا کا پیراگراف ہے۔ پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں انسان کی رہنمائی کے لیے کئی سچے قصے اور کہانیاں موجود ہیں؟ نیچے دی ہوئی کہانی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے، یعنی کہ اس سے ہمیں سبق حاصل ہوگا۔ یہ کہانی قرآن کریم کی سورۃ القلم میں موجود ہے۔ کہانی کا مطالعہ ایک بار توجہ کے ساتھ خاموشی سے کیجیے، دوسری بار سبق کو آواز بلند، درست تلفظ اور تاثرات سے باری باری پڑھیے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ اس کہانی سے کیا سبق سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کہانی شروع ہوتی ہے کہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کے بہت سے بیٹے تھے، مال مویشی تھے۔ مویشی کہتے ہیں جانوروں کو، چوپائے یعنی کہ 4 پاؤں والے جو جانور ہوتے اس کو، اور پھلوں کے باغات تھے۔ یہ باغ ہر موسم میں بہت سارے پھل دیتے تھے۔ باپ بہت نیک اور خدا ترس یعنی کہ رحم دل تھا، وہ اپنے باغ کے پھلوں میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حصہ ضرور نکالتا تھا۔ جب بھی باغ سے پھل اترتے وہ ان میں سے ایک حصہ غریبوں کو دے دیتا اور باقی کو بیچ دیتا۔
یعنی کہ کچھ حصہ وہ غریبوں کو دے دیتا اور جو باقی بچتا اس کو بیچ دیتا. مطلب یہ نہیں کہ سارا دیا اس نے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو بیچا. ٹھیک ہے. باپ ایک دن بیمار ہو گیا اور چند دن بعد مر گیا. اب اس کے بیٹے باغ کے مالک بن گئے. اب جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ باپ کے بعد جو بھی اس کا روپیہ پیسہ جائیداد ہوتی ہے وہ بیٹوں کی یا اس کی اولاد کی ہوتی ہے. تو اسی طرح جب وہ باپ مر گیا تو اس کے بعد اس کے باغ کے جو مالک وہ کون بن گئے؟ اس کے بیٹے. ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی محنت کی، یعنی کہ انہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد باغوں میں جو بھی پھل لگانے کے لیے اور زمین کو تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی. باغ کی بہت دیکھ بھال کی، یعنی کہ اس کی حفاظت، کب پانی دینا ہے پودوں کو، کب پودوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں. یہی وجہ تھی کہ اس بار باغ میں پہلے سے بھی زیادہ پھل لگے. ٹھیک ہے. اب زیادہ محنت کی تو ان کی پیداوار پھلوں کی زیادہ ہوگی. پورے باغ کے درخت پھلوں سے لدے ہوئے تھے. مطلب یعنی کہ جو درخت تھا وہ پھلوں سے بالکل بہت زیادہ پھل لگے ہوتے تھے. مطلب کوئی جگہ، کوئی سپیس ایسی خالی نہیں ہوگی کہ جہاں پہ یعنی کہ پھل نہ ہوں. یعنی کہ پورے درخت پہ ایسا تھا کہ جیسے پتوں کی بجائے پھل ہوں. ٹھیک ہے. اور پھلوں کی کثرت مطلب بہت زیادہ، یعنی کہ بہت زیادہ اگر تعداد میں پھل لگے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ جھکے جاتے تھے. مطلب ٹہنیوں پر اگر پھل زیادہ ہوں تو وہ شاخیں نیچے کو جھک جاتی ہیں. جیسا کہ یہ دیکھیں اس تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ وہ نیچے کو ٹہنی جھکی ہوئی ہے کیونکہ اس پہ پھل زیادہ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھل پک کر بالکل تیار ہو چکے تھے، بس اب صرف انہیں توڑنا باقی تھا. بیٹے یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھے. وہ چاہتے تھے کہ اس بار وہ پہلے سے زیادہ منافع حاصل کر کے خوب مالدار ہو جائیں. ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک آج کی آدھی پڑھائی تھی. باقی ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو باقی پڑھائی کروائیں گے. اب میں آپ کو املا کا پیراگراف کا بتا دیتی ہوں کہ املا پیراگراف کہاں سے لے کر کہاں تک ہے. یہاں سے ہے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے. یہاں سے آپ کا پہلا املا کا پیسج ہے یہاں تک، بیچ دیتا. ٹھیک ہے. اس کو آپ لوگوں نے اپنے ریسورس پیک پہ جگہ دی گئی ہے، وہاں پہ آپ نے لکھنا ہے 1 سے 2 مرتبہ. ٹھیک ہے. اپنے گھروں میں رہیں، اپنا خیال رکھیں، خوش باش رہیں. اللہ حافظ.